السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی سمر ویکیشنز یعنی گرمیوں کی چھٹیاں اچھی گزر رہی ہوں گی، اور جلسہ سالانہ برطانیہ کو بھی خوب انجوائے کیا ہوگا۔ امید ہے آپ سب نے پچھلا شمارہ پڑھ لیا ہوگا اور یوٹیوب پر سن اور دیکھ بھی لیا ہوگا۔ جنہوں نے نہیں سنا وہ بچوں کے الفاظل کے یوٹیوب چینل پر جائیں، جہاں آپ پچھلے شمارے دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ اسی طرح اس چینل پر سب سیگمنٹس کی پلے لسٹس بھی ہیں، جہاں آپ اپنی پسند سے اپنا پسندیدہ سیگمنٹ سن سکتے ہیں۔ جی بالکل، بچوں کے الفضل کی ویب سائٹ ہے www.alfazl.com/kids۔ بھائی، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آج کا شمارہ کس موضوع پر ہے؟ جی، بچوں کے الفضل کا آج کا موضوع ہے حب الوطن من الایمان۔ آج اتوار 10 اگست 2025 ہے اور یہ الفضل کی جلد 3 ہے اور شمارہ نمبر ہے 16 یعنی 16۔ چلیں چلتے ہیں عیشا اور ان کے بہن بھائی کے پاس اور ان سے سنتے ہیں پہلا صفحہ۔ السلام علیکم ماما۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ جی تشریف لائیں۔ ہم آج کا الفاظ لائے ہیں، وہ آپ ہمیں پڑھ کر سنا دیں گی پلیز؟ جی ٹھیک ہے، تو چلیں آئیں پڑھتے ہیں آج کا الفضل۔ تو دیکھتے ہیں آج کے شمارے میں بچوں کے لیے کیا ہے۔ آج کے شمارے میں بچوں کے لیے ہے گلدستہ معلومات میں ہے دلچسپ کہانی اور دلچسپ معلومات۔ دادی جان کا آنگن میں دادی جان بتا رہی ہیں حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے بارے میں۔ کیوں کا ایک دلچسپ سوال اور اس کا جواب، ذہنی آزمائش میں بوجھو تو جانے اور اردو سوال۔ اس کے علاوہ نظم، لطائف، یاد کرنے کی باتیں اور بہت کچھ۔ سب سے پہلے اللہ میاں کا خط آتا ہے جو قرآن کریم ہے اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو اس بات سے بچا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ تو بچوں، اس میں جیسا کہ ہم نے ابھی سنا تھا کہ آج کا شمارہ وطن سے محبت کے متعلق ہے، اور اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ انہوں نے جب مکہ کو آباد کیا تو اس کے لیے دعا بھی فرمائی کہ اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے۔ تو دیکھیں کس طرح آپ کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو امن کا مرکز بنا دیا اور کروڑوں دلوں میں اس کی محبت ڈال دی۔ سمجھ لگی ہے بچوں آپ کو؟ جزاکم اللہ۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے پیارے نبی کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بالکل، یعنی اس شمارے کی حدیث۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ مکہ کے لیے دعا۔ ہجرت کے موقع پر مکہ کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما اطیبکی من بلدن و احبکی الیہ ولولا ان قومی اخرجونی منکی ما سکنت غیرکی، یعنی اے مکہ تو کتنا پاکیزہ اور میرا محبوب شہر ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو
تو میں کہیں اور نہ رہتا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وطن سے محبت کا اظہار فرمایا ہے کہ اگر چوائس ہوتی بھی تو میں کہیں اور نہ جاتا اور ہمیشہ یہیں رہتا، لیکن قوم کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکال دیا ہے۔ جزاکم اللہ۔ اس کے بعد اگلا سیگمنٹ ہے کلام امام علیہ الصلاۃ والسلام، اور ہمارے پیارے امام کا نام ہے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام، اور وہ مسیح موعود بھی ہیں اور مہد موعود بھی ہیں۔ جی بالکل، تو چلیں پڑھتے ہیں۔ قادیان اور سیالکوٹ سے محبت کا اظہار۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے سیالکوٹ کے سفر کے دوران کتاب لیکچر سیالکوٹ تصنیف فرمائی، جس میں تحریر فرمایا کہ میں وہی شخص ہوں جو براہین احمدیہ کے زمانہ سے تخمیناً 7-8 سال پہلے اسی شہر میں قریباً 7 برس رہ چکا تھا، اور کسی کو مجھ سے تعلق نہ تھا اور نہ کوئی میرے حال سے واقف تھا۔ پس اب سوچو اور غور کرو کہ میری کتاب براہین احمدیہ میں اس شہرت اور رجوع خلائق سے، رجوع خلائق کا مطلب ہوتا ہے یعنی جب لوگوں نے آپ کی طرف رجوع کیا، توجہ کی، ٹھیک ہے، لوگوں کو آپ کا علم ہوا، پتہ چلا، تو اس سے 24 سال پہلے میری نسبت ایسے وقت میں پیش گوئی کی گئی ہے کہ جب کہ میں لوگوں کی نظر میں کسی حساب میں نہ تھا، اگرچہ میں جیسا کہ میں نے بیان کیا براہین کی تالیف کے زمانے کے قریب اسی شہر میں قریباً 7 سال رہ چکا، تاہم آپ صاحبوں میں ایسے لوگ کم ہوں گے جو مجھ سے واقفیت رکھتے ہوں گے، کیونکہ میں اس وقت ایک گمنام آدمی تھا۔ گمنام؟ ہاں جی، گمنام یعنی جس کا لوگوں کو زیادہ پتہ نہ ہو، ٹھیک ہے، ایسا آدمی تھا، اور احدم من الناس ہی تھا، یعنی لوگوں میں سے ایک عام آدمی تھا، اور میری کوئی عظمت اور عزت لوگوں کی نگاہ میں نہ تھی، مگر وہ زمانہ میرے لیے نہایت شیریں تھا کہ انجمن میں خلوت تھی اور کثرت میں وحدت تھی، یعنی حضور اکیلے رہنا اس وقت پسند کرتے تھے اور ان کو اچھا لگتا تھا، اور شہر میں ایسا رہتا تھا جیسا کہ ایک شخص جنگل میں۔ مجھے اس زمین میں سے ایسی ہی محبت ہے جیسا کہ قادیان سے، کیونکہ میں اپنے اوائل زمانہ کی عمر میں سے ایک حصہ اس میں گزار چکا ہوں اور اس شہر کی گلیوں میں بہت سا پھر چکا ہوں۔ میرے اس زمانے کے دوست اور مخلص اس شہر میں ایک بزرگ ہیں، یعنی حکیم حسام الدین صاحب، جن کو اس وقت بھی مجھ سے بہت محبت رہی ہے، وہ شہادت دے سکتے ہیں کہ وہ کیسا زمانہ تھا اور کیسی گمنامی کے گڑھے میں میرا وجود تھا۔ جی تو بچوں، اس میں بھی ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی وطن سے محبت کا پتہ چلتا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام سیالکوٹ میں بھی کچھ عرصہ رہے تھے۔ کتنا عرصہ رہے تھے بچوں؟ تقریباً 7 برس۔ ہاں جی، تقریباً 7 برس رہے۔ تو آپ نے ایک جگہ سیالکوٹ کو اپنا وطن ثانی قرار دیا، یعنی دوسرا وطن قرار دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو سیالکوٹ سے بھی بہت لگاؤ تھا۔ جزاکم اللہ۔ اس کے بعد سیگمنٹ ہے پیارے حضور ایدہ اللہ کی پیاری باتیں، اور ہمارے پیارے حضور کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز۔ جی بالکل، تو چلیں پڑھتے ہیں۔ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں کہ پھر ایک اور اہم عہد ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، جو ہر ملک کا شہری خدا کو گواہ بنا کر یا قرآن کو گواہ بنا کر ملک سے کر رہا ہوتا ہے، یا بعض دفعہ اگر صرف ملک کے بادشاہ کے نام پر عہد لے رہا ہو، تب بھی یہ ایک ایسا عہد ہے جس کو پورا کرنا اور اس کو نبھانا ایک مسلمان پر فرض ہے، اور نہ پورا کرنا ایمان کی کمزوری ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔
اس کی باریکیوں پر بھی احمدیوں کو غور کرنا چاہیے۔ مجھے یہ اطلاع ہے کہ بعض جگہ بعض لوگ قومی خزانے کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ سراسر ظلم ہیں اور عہد کو توڑنا ہے جو یہاں کی شہریت لیتے ہوئے ایک شخص کرتا ہے۔ یہ عہد بیعت کو بھی توڑنا ہے، کیونکہ وہاں بھی یہی ہے کہ میں ہمیشہ سچائی سے کام لوں گا۔ بس ایسے لوگ حکومت کا عہد بھی توڑ رہے ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ کا عہد بھی توڑ رہے ہیں اور گناہ گار بھی بن رہے ہیں۔ بس ایک احمدی کو ہر معاملے میں اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے۔ جی تو بچوں، آپ کو کیا سمجھ لگی اس میں؟ مجھے سمجھ لگی کہ جو ہم وطن سے محبت کا وعدہ کرتے ہیں وہ ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ جی بالکل۔ اور وہ وعدہ ہم کس میں کرتے ہیں؟ وہ جو آپ اسکول میں قومی ترانہ یا نیشنل اینتھم پڑھتے ہیں نا، اس کے متعلق حضور انور فرما رہے ہیں کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس عہد کو پورا کرے۔ اور ایک اور بات کی طرف بھی حضور نے توجہ دلائی ہے، تو آپ بتائیں کہ وطن سے محبت کس کا حصہ ہے؟ ایمان کا۔ ہاں جی، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے بعد بچوں کی نظم آتی ہے نا ماما؟ جی بالکل، محبت کے نغمات۔ محبت کے نغمات گائیں گے ہم، اخوت کی تانیں اڑائیں گے ہم، کدورت کی ہوں تلخیاں جس سے دور، وہ میٹھے ترانے سنائیں گے ہم، دلائل سے کثرت کو دیں گے شکست، کہ وحدت کا پرچم اڑائیں گے ہم، جہاں تک نہ پہنچی ہو آواز حق، وہاں جا کے قرآن سنائیں گے ہم، محبت کے نغمات گائیں گے ہم، اخوت کی تانیں اڑائیں گے ہم۔ تو بچوں، اچھی لگی ہے آپ کو نظم؟ جی۔ اور یہ نظم کہاں سنی ہے آپ نے پہلے؟ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ بچوں۔ یہ تھا بچوں کے الفضل کا پہلا صفحہ۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں صفحہ 2 پر، جس پر آتا ہے یاد کرنے کی باتیں اور گلدستہ معلومات۔ اب ہم چلتے ہیں کینیڈا، جہاں یمنا سمر اور ان کی امی جان سے سنتے ہیں صفحہ 2۔ ٹھیک ہے، تو چلیں پھر ان کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں۔ جی ہاں، اس میں سب سے پہلے بچوں کے لیے نصاب آتا ہے۔ جی ہاں، کتاب کامیابی کی راہیں حصہ 17 اطفال سے 8 سے 9 سال کی عمر کے بچوں کا نصاب جاری ہے۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ 6 ارکان ایمان۔ ہر مسلمان کا 6 باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ انہیں ایمان کے 6 ارکان کہا جاتا ہے اور یہی اسلامی عقائد ہیں۔ اسلامی اعمال یعنی 5 ارکان اسلام آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب ارکان ایمان ترتیب سے بیان کیے جاتے ہیں، انہیں اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس میں سب سے پہلا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کی ہر چیز بغیر کسی سامان کے اپنی قدرت سے بنائی ہے۔ وہ تمام دنیا کا حاکم، سب کا بادشاہ اور ہر چیز کا مالک ہے۔ وہ چھوٹی بڑی بات کی خبر رکھتا ہے، کوئی کام اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ بادشاہی ہے تیری ارض و سما دونوں میں، حکم چلتا ہے ہر ایک ذرہ پہ، ہر آن تیرا۔ اللہ تعالیٰ واحد اور لازوال ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے کاموں میں نہ کوئی اس کا ساجی ہے نہ ساتھی، نہ کوئی اس کا بیٹا ہے نہ بیوی، نہ باپ نہ بھائی، نہ اسے ان کی ضرورت ہے۔ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، نہ بیمار ہوتا ہے نہ تھکتا ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ مختصر یہ کہ سب خوبیاں اس میں پائی جاتی ہیں، مگر کوئی نقص یا کوئی عیب اس میں نہیں ہے۔ واحد ہے، لا شریک ہے اور لا زوال ہے، سب موت کا شکار ہیں، اس کو فنا نہیں۔ رمنا، پلیز تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے اس میں کیا سمجھ آیا؟ کہ اللہ میاں ایک ہے، وہ کسی پر ڈپینڈ نہیں کرتا، اور وہ بادشاہ زمین اور آسمان کا، اور جو بھی ساری طاقتیں ہیں یا پاورز وہ سارے اللہ میاں کے لیے ہیں، مطلب اللہ میاں کے پاس ہیں، اور وہ سارے اگر ہم فوت بھی ہو جائیں تو اللہ میاں نہیں کبھی بھی فوت ہوتے۔ جی، جزاک اللہ حسن الجزا۔
اس کے بعد کیا آتا ہے؟ روزمرہ دعائیں یاد کریں. جی، جیسا سب بچوں کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی یاد کرواتا ہے. یہ دعائیں جن بچوں کو نہیں یاد تو وہ ایک ایک کر کے الفاظ کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں. جی بالکل، وہ ہمارے ساتھ یاد کر لیں. چلیں دیکھتے ہیں آج کون سی دعا ہے. جی تو یہ دعا قرآن مجید میں سے ہے، تو چلیں آئیں دیکھتے ہیں کیا ہے. روزمرہ دعائیں یاد کریں. آپ لوگ نا میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ ربی ادخلنی مدخلا صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. چلیں اب ایک بار میں آپ کو کٹھی پڑھ دیتی ہوں. ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. ترجمہ ہے اس کا، اے میرے رب مجھے اس طرح داخل کر کہ میرا داخل ہونا سچائی کے ساتھ ہو، اور مجھے اس طرح نکال کہ میرا نکلنا سچائی کے ساتھ ہو، اور اپنی جناب سے میرے لیے طاقتور مددگار عطا کر. تو یہ دعا کسی بھی کام کو شروع کرنے یا اس کے ختم ہونے کے پہ نا نیک کام ہونے اور اس کو بہترین طریقے سے تاکہ آغاز اور انجام ہو اس کا، اس وقت یہ دعا پڑھتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت الہی کے لیے یہ دعا ہے، ٹھیک ہے؟ جی اس کے بعد ایک چھوٹی سی حدیث آتی ہے نا. جی بالکل، احادیث یاد کریں. یہاں بچوں کے یاد کرنے کے لیے چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے. احادیث یاد کریں. الرجل احق بمجلسه وان خرج لحاجته ثم عاد فهو احق بمجلسه. اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آدمی اپنے بیٹھنے کی جگہ کا زیادہ مستحق ہے. اگر وہ کسی ضرورت سے اٹھ کر جائے اور پھر واپس آئے تو وہی اپنی جگہ پر بیٹھنے کا زیادہ حق رکھتا ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان اگر ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے اور اسے کوئی کام پڑ گیا ہے، کوئی ضرورت کی وجہ سے اس کو اٹھ کر جانا پڑ گیا ہے، اور اگر وہ واپس آتے نا تو اس کا زیادہ رائٹ ہے کہ وہ اس جگہ پر بیٹھے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عربی الہام یاد کریں. جی تو کون سا الہام ہے؟ علیہ اللہ بکافر عبدہ. جی اور اس کا ترجمہ ہے، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام تب ہوا تھا جب آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے تھے نا، تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ اب میں اکیلا رہ گیا ہوں، میں کیا کروں گا، تو میرا کون ہے؟ تو اس وقت اچانک سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ الہام ہوا کہ علیہ اللہ بکافین عبدہ. حضور نے اپنی رنگ پہ بھی لکھوایا تھا نا. جی اس کے بعد ہے قصیدہ یاد کریں. جی اور آج ہم نے 15 شعر یاد کرنا ہے، اور جن بچوں کو عربی آتی ہے وہ اس کا اردو ترجمہ یاد کر لیا کریں. اور آپ کو پتہ ہے نا اس کی اہمیت قصیدے کی. قصیدہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب لکھا تھا تو آپ بہت خوش ہوئے تھے، بتایا تھا کہ اللہ میں نے فرمایا ہے کہ میں جو بھی اس کو یاد کرے گا اس کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر ڈال دوں گا، اور بہت زیادہ حافظے کو یعنی کہ اس کی میموری کو بڑھا دوں گا. چلیں پھر اب ہم قصیدہ پڑھتے ہیں. جی تو قصیدہ یاد کریں. نہب اللعام نشوبهم وعقارهم فتهللوا بجواهر الفرقان. جی اور اس کا ترجمہ ہے، کمینے لوگوں نے ان کے مال اور جائیداد کو لوٹ لیا، مگر اس کے اوس قرآن کے جواہرات پا کر ان کے چہرے چمک اٹھے. اس شعر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا زیادہ پیار کرتے تھے کہ جو لوگ کافی تھے نا، انہوں نے ان پہ ظلم کیا، ان کے ساری جو مال دولت سب کچھ تھا ان سے چھین لیا، لیکن انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی، اور انہوں نے اس کے بدلے میں کہ ان کا گھر وغیرہ بے شک چھین لیا تو چھین لیں، قرآن کریم میں کہ جو جواہرات ہیں، جو ڈائمنڈس ہیں، جو قرآن کریم کی آیات ہیں، ان کو پا لیا، اور اس کی وجہ سے وہ بہت خوش، اور ان کے چہرے جو تھے وہ چمکنے لگ گئے تھے. اس کے بعد ہے فیچر کہانی. جی اس کے بعد ہستی باری تعالیٰ کے 10 دلائل پر
پر مشتمل جو سلسلہ چلا تھا کہانیوں کا، اس کی آخری قسط آئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہانی کا سلسلہ بچوں کے لیے میم توئیں بشیر صاحب تحریر کر رہے ہیں۔ سمر، آپ بتا سکتے ہو کہ پچھلی دلیل میں کیا تھا؟ دعا کا ذکر۔ جی، کہ دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ کے وجود کا پتہ چلتا ہے۔ اب ہم نے دلیل نہم یعنی کہ 9ویں دلیل پڑھنی ہے۔ چلیں آئے پڑھتے ہیں۔ ہستی باری تعالیٰ کے 10 دلائل، قسط ششم اور آخری دلیل نہم ہے، 9ویں دلیل ہے۔ 9ویں دلیل بھی ایسی تھی جس نے عبداللہ کے ایمان کو اور پکا کر دیا۔ وہ اپنے ابا سے پوچھنے لگا کہ ابا، کیا آپ کو کبھی کوئی سچی خواب آئی ہے؟ تو اس کے ابا کہنے لگے ہاں، کئی مرتبہ۔ عبداللہ پھر پوچھنے لگا کہ کیا کبھی خواب کے ذریعے کوئی مستقبل کی بات بھی معلوم ہوئی ہے، یعنی کہ فیوچر کی بات آپ کو پتہ چل گئی خواب دیکھنے سے؟ تو اس کے ابا نے بتایا کہ ہاں، کئی دفعہ ایسے خواب دیکھے ہیں جن کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے اور پھر خواب پوری بھی ہو جاتی ہے۔ عبداللہ کہنے لگا کہ یہ بھی خدا کے ہونے کی ایک دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بھی باتیں کرتا ہے۔ انبیاء جن کا مقام بہت بلند ہوتا ہے، ان سے کئی طریق سے اللہ تعالیٰ باتیں کرتا ہے، جس طرح کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن کریم نازل فرمایا۔ باقی انبیاء کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کلام کرتا تھا، لیکن انبیاء کے علاوہ بھی نیک لوگوں سے اللہ تعالیٰ باتیں کرتا ہے، یہاں تک کہ بعض دفعہ بد لوگوں سے بھی، یعنی کہ جو برے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ بھی ہم کلام ہوتا ہے تاکہ ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ خدا بولتا ہے۔ میرا دوست جو خدا پر ایمان نہیں رکھتا، اس نے کئی دن پہلے آ کر کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آج انگریزی کا سرپرائز ٹیسٹ ہوگا۔ جب انگریزی کی کلاس ہوئی تو واقعی استاد نے ٹیسٹ تیار کر رکھا تھا۔ اس دن تو میں اس کو کچھ نہیں کہا، مگر کل میں اس سے ضرور پوچھوں گا کہ اگر خدا نہیں تو تمہیں خواب کے ذریعے سرپرائز ٹیسٹ کا کون بتا رہا ہے۔ بعض دفعہ خوابیں خیالی ہوتی ہیں، مگر بعض اوقات خدا کی طرف سے بھی ہوتی ہیں، جن کے ذریعے ہمیں مستقبل کی اطلاع دی جاتی ہے۔ پس سچے خواب بھی خدا کے ہونے کی ایک دلیل ہے۔ عبداللہ کی بات سن کر اس کے ابا بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ تم نے خدا کے فضل سے کتاب میں موجود دلائل کو خوب سمجھا ہے، اب جا کر کتاب میں موجود 10ویں یعنی کہ 10th دلیل بھی پڑھ لو۔ دلیل دہم۔ کتاب مکمل کر کے عبداللہ اپنے ابا کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا کہ ابا جان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں بنایا ہے؟ عبداللہ کے ابا بتانے لگے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اس نے انسان کو اس لیے بنایا ہے تا انسان اس کی عبادت کرے۔ عبداللہ کہنے لگا کہ پھر تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان خدا پر ایمان لائے، تبھی تو وہ عبادت کر سکے گا۔ اس کے ابا کہنے لگے کہ بے شک، مگر تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ عبداللہ کہنے لگا کہ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے تو یقیناً وہ چاہتا ہے کہ انسان اس کو پہچانے، بس اس کے لیے اس نے کئی ذرائع مہیا کیے ہیں۔ مثلاً 9 دلائل تو اب تک میں اس کتاب سے آپ کو سنا چکا ہوں، مگر اگر کوئی شخص پھر بھی اتنے دلائل سننے کے باوجود نہ مانے تو اس کے لیے تو پھر ایک ہی حل ہے۔ اس کے ابا پوچھنے لگے کہ وہ کیا ہے؟ عبداللہ کہنے لگا کہ پھر وہ دعا کرے۔ مانا کہ وہ تو خدا کو ہی نہیں مانتا تو دعا کیوں کرے اور کس طرح کرے؟ مگر اس شخص کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمیں کسی کام میں معمولی فائدہ بھی نظر آتا ہے تو ہم ایسا کام ضرور کرتے ہیں، خاص کر اگر اس میں ہمارا کوئی نقصان نہ ہو۔ اس طریق پر دعا کرنے سے اس کا کوئی نقصان نہیں، بلکہ اس کے برعکس اگر وہ دعا کے ذریعے خدا تک پہنچ جاتا ہے تو فائدہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، وہ اس کے ذریعے اپنی زندگی کے حقیقی مقصد کو پا سکتا ہے۔ بس حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کتاب میں 10ویں دلیل یہ بیان فرمائی ہے کہ ایسا شخص دعا کرے کہ اے خدا، اگر تو ہے تو تو میری مدد فرما اور مجھے تجھے پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ خالص ہو کر دعا کرے گا تو وہ ضرور خدا کو پالے گا۔ عبداللہ کے ابا بہت خوش تھے اور کہنے لگے کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان دے کر تم پر کتنا بڑا فضل کیا ہے، اس لیے تمہیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننے کی ضرورت ہے۔ عبداللہ کہنے لگا کہ ہاں، میں ابھی نفل پڑھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور آگے بھی کوشش کروں گا کہ اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ اس کے بعد عبداللہ اٹھا اور وہیں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گیا۔ اس کے ابا پوچھنے لگے کہ آپ کیا سوچ رہے ہو؟ تو عبداللہ کہنے لگا کہ میرے خیال میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کتاب ہر ایک احمدی کو ضرور پڑھنی چاہیے۔
چلیں آپ دونوں مجھے بتائیں گے کہ آج کی کون سی 2 دلیلیں تھیں؟ یمنا آپ بتائیں۔ ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ سچی خوابیں آنا۔ اللہ میاں سے دعا کی جائے کہ اللہ میاں مل جائے۔ جی جزاکم اللہ۔ تو یہ تو تھا آج کا صفحہ 2۔ جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں اتنی معلومات فراہم کی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں صفحہ 3 پر، جہاں دادی جان ہمیں کہانی سنا رہی ہیں۔ جی ہاں، یہ میرا پسندیدہ سیگمنٹ ہے۔ جی بالکل، اور یہ ہمیں سنا رہے ہیں فہد احمد خان اور ان کی پھپھا جان۔ ٹھیک ہے، تو چلیں پھر ان کے پاس۔ السلام علیکم پھپھو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے فہد؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ الحمدللہ۔ آپ کا کیا حال ہے؟ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ پھپھو کافی دن ہو گیا، آپ نے کوئی کہانی کیوں نہیں سنائی؟ ہاں جی فہد، کافی دن گزر گئے، میں نے آپ کو کوئی کہانی نہیں سنائی، تو آج آپ کی خواہش پوری کر دیتی ہوں اور آپ کو آج بچوں کے الفضل سے ایک کہانی سناتی ہوں۔ تو فہد، آج کی کہانی ہے حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے متعلق، ٹھیک ہے؟ فہد، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ مسیح موعود علیہ السلام کے جو تیرا پانچ خلفاء میں سے سب سے پہلے تھے۔ ہاں جی، اور ان کا نام کیا تھا؟ حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ۔ شاباش، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، آج دادی جان کے آنگن میں شامل ہے حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کے متعلق ایک کہانی۔ پیارے بچوں، گرمیوں کی چھٹیوں کا آغاز ہوئے 1 ماہ گزر چکا تھا۔ تینوں بچے بہت باقاعدگی سے یعنی کہ ریگولیرٹی کے ساتھ ریگولر ہو کر دادی جان کے دیے گئے ٹائم ٹیبل کی پابندی کر رہے تھے، اور ان کا کزن خاقان بھی چھٹیاں گزارنے ان کے پاس آیا ہوا تھا۔ بچوں کو تمام کام کرنے کے ساتھ ساتھ بڑی بے چینی سے اس وقت کا انتظار رہتا تھا جب دادی جان انہیں کہانی سناتی تھی۔ آج بھی خاقان میاں نے فرمائش کر دی۔ خاقان کہتا ہے، نانی جان، گزشتہ روز میں حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں مجلس خدام الاحمدیہ کی شائع کی ہوئی کتاب سوچنے کی باتیں کا مطالعہ کر رہا تھا۔ مطالعہ کہتے ہیں اس کو پڑھنا، ریڈنگ کرنا، ٹھیک ہے فات؟ ٹھیک ہے۔ مگر اس میں دی گئی معلومات بہت مختصر ہیں، یعنی کہ شارٹ ہیں، تھوڑی ہیں یا چھوٹی ہیں۔ کیا آپ ہمیں ان کے بچپن کے واقعات سنا سکتی ہیں؟ تو دادی جان کہتی ہیں، ضرور، کیوں نہیں۔ خاقان میاں نے کیا اچھی فرمائش کی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں 2 کتب موجود ہیں، ایک مرکات الیقین فی حیات نور الدین اور دوسری حیات نور۔ گڑیا مجھے یہ دونوں کتب تو پکڑائیں۔ دادی جان کتاب کھولتے ہوئے بچوں سے کہتی ہیں، تو بچوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1841 میں بھیرا میں پیدا ہوئے، یعنی 1841 میں، اور بھیرا جگہ کا نام ہے جس جگہ آپ پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام حضرت حافظ غلام رسول صاحب اور والدہ کا نام نور بخت تھا۔ آپ 9 بہن بھائی تھے اور آپ اپنے بہن بھائیوں میں آخری نمبر پر تھے۔ آپ کے والدین نے سب بچوں کی تربیت کبھی مار کے ذریعے سے نہیں کی، اور وہ سب بچوں پر اور بالخصوص آپ پر بہت ہی زیادہ شفقت فرماتے تھے، یعنی بہت توجہ کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے آپ کے ساتھ۔ بچوں کی تعلیم کے لیے وہ کبھی بڑے سے بڑے خرچ کی بھی پرواہ نہ کرتے تھے۔ تو گڑیا کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے سنتے ہوئے کہ آپ کا بچپن کیسا تھا؟ دادی جان جواب دیتی ہیں، دوسرے بچوں کی طرح آپ کا بچپن بہت سادہ تھا، مگر چند ایسی خوبیاں بھی تھیں جو کہ آپ کو دوسروں سے ممتاز کرتی تھیں، یعنی کہ نمایاں کرتی تھیں، یا ڈسٹنگوش بھی کہتے ہیں، ہے نا؟ تو جن میں آپ کا ایک حافظہ ہے، یعنی کہ آپ کی جو یادداشت تھی، جو آپ کی میموری تھی، وہ بہت شارپ تھی۔ آپ کو بہت نہایت بچپن کی، نہایت چھوٹی ایج کی باتیں بھی آپ کو یاد تھیں، نہایت کیا؟ بہت زیادہ۔ نہایت سے مراد ہے کہ وہ جب چھوٹے تھے اس وقت۔ آپ نے فرمایا کہ میرا حافظہ کچھ اس قدر تیز ہے کہ مجھے اپنی والدہ کا دودھ چھڑوانا بھی یاد ہے۔ اب خاقان پھر ایک اور سوال اس کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، پوچھتا ہے، نانی جان، حضور کو کوئی کھیل بھی پسند تھا؟ تو دادی جان جواب دیتی ہیں، جی، آپ کو تیراکی بہت پسند تھی۔ کس کو کہتے ہیں تیراکی فہد؟ ہاں جی، سوئمنگ کو کہتے ہیں۔ بعض اوقات میں بڑے عظیم و شان دریاؤں میں بھی تیرتا تھا، یعنی کہ جو بڑے بڑے دریا ہوتے ہیں ان میں۔ احمد کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ آپ کی والدہ منع نہیں کرتی تھی؟ دادی جان جواب دیتی ہیں، یہ تو معلوم نہیں، لیکن آپ کی والدہ صاحبہ پڑھی لکھی تھیں اور مذہب سے خوب واقف تھیں،
قرآن شریف خوب سمجھتی اور سمجھاتی تھیں۔ والدہ صاحبہ کو قرآن کریم پڑھانے کا بڑا ہی شوق ہوتا تھا۔ انہوں نے 13 برس کی عمر سے قرآن شریف پڑھانا شروع کیا تھا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ کے سب بچوں کو قرآن شریف کو پڑھنے کا بہت ہی شوق رہا ہے۔ پھر فقہ سے خوب واقفیت بھی تھی۔ فقہ کو تجھے پتہ ہے کوائن کو کہتے ہیں؟ نہیں، فقہ کہتے ہیں کہ جو دینی مسائل ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں، تو کہ آپ کو فقہ سے بھی خوب واقفیت تھی، یعنی آپ فقہ کو خوب جانتے تھے، جو چھوٹے چھوٹے یا بڑے بڑے دینی مسائل ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو خوب علم تھا، اور بہت مسائل بھی یاد تھے۔ آپ کی والدہ صاحبہ سے ہزاروں لڑکیوں اور لڑکوں نے قرآن شریف پڑھا ہے۔ وہ اگر کسی کی سرزنش کرتیں، یعنی کہ اگر کسی کو ڈانٹتیں یا اگر کسی کو کسی کام سے روکنا چاہتیں تو کہتیں کہ محروم نہ جامیں۔ محروم نہ جانی کیا ہے؟ یعنی کہ اگر آپ نے یہ چیز نہ سیکھی تو آپ اس چیز سے محروم رہ جاؤ گے، آپ خالی ہاتھ رہ جاؤ گے، یہ مراد تھی ان کی۔ یا پھر کہتی نا محروم، یعنی کہ تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گے اگر تم نے قرآن مجید نہ سیکھا یا تم نے کوئی اچھی دینی بات نہ سیکھی تو تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گے، ایسے فرمایا کرتی تھیں۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ خدا تعالیٰ رحم کرے میری والدہ پر، انہوں نے اپنی زبان میں عجیب طرح کے نکات مجھ کو بتائے۔ نکات کیا ہے؟ نکات کہتے ہیں جو پوائنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یعنی کہ انہوں نے اپنی زبان میں عجیب طرح کے جو پوائنٹس تھے وہ آپ کو بتائے تھے، کہ ان میں سے ایک یہ بات تھی کہ تم اللہ تعالیٰ کی جس قسم کی فرما برداری کرو گے اسی قسم کے انعامات پاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جس قدر تم اوبے کرو گے، فرما برداری کرو گے، تو اسی طرح کے پھر انعامات بھی اللہ تعالیٰ تم پہ کرے گا، ریوارڈ دے گا اچھے، اور جس قسم کی نافرمانی کرو گے، یعنی کہ بات نہیں مانو گے، اسی قسم کی سزا بھی پاؤ گے۔ اب محمود پوچھتا ہے اور آپ کے والد کیا کیا کرتے تھے؟ تو دادی جان جواب دیتی ہیں کہ آپ کے والد کو بچوں کی تعلیم کا اس قدر شوق تھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تحصیل علم کے لیے پردیس کو جانے لگے۔ تحصیل علم کا کیا مطلب ہے؟ تحصیل علم کا مطلب ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے۔ پردیس سے مراد ہے کہ اپنے ملک سے باہر جب جاتے ہیں نا، اس جگہ کو کہتے ہیں کہ آپ پردیس جا رہے ہیں، اپنے ملک یا اپنے شہر سے باہر کہیں جب جاتے ہیں تو علم حاصل کرنے کے لیے یا روزی کمانے کے لیے، جیسے تو ہم اس کو کہتے ہیں پردیس، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے والد نے نصیحت فرمائی کہ اتنی دور جا کر پڑھو کہ ہم میں سے کسی کے مرنے جینے سے ذرا بھی تعلق نہ رہے، یعنی پڑھائی پر خوب توجہ دینا، یعنی کہ اپنا پورا فوکس جو ہے وہ اپنی پڑھائی پر رکھنا، اور ہمارے بارے میں نہ سوچنا کہ ہم جو ہے ہم کس حال میں ہوں گے یا ہمارا کیا حال ہوگا، یہ مراد تھی۔ حضور کو بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے کا شوق تھا۔ آپ کے ہمجولی بھی آپ کی عزت کرتے تھے، اور آپ کے ساتھ کھیلنے والے لڑکوں نے کبھی کوئی گالی نہیں دی، بلکہ آپ کو دور سے دیکھ کر آپس میں کہا کرتے تھے کہ یارو سنبھل کر بولنا۔ آپ کو کتابیں جمع کرنے کا بھی شوق تھا۔ فرمایا مجھ کو اپنے سن تمیز سے بھی پہلے کتابوں کا شوق ہے۔ سن تمیز کیا ہے؟ سن تمیز کہتے ہیں یعنی کہ بھی ایسی عمر، سن سال کو کہتے ہیں، تو ایسا یعنی کہ ابھی عمر کے ایسے حصے میں بھی نہیں پہنچے تھے کہ جس میں انسان کو کوئی سمجھ بوجھ آتی ہے یا شعور آتا ہے، اس سے بھی پہلے آپ کو کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، جبکہ ابھی بہت چھوٹی عمر تھی، بچپن تھا جس میں بچے بھی کھیل رہے ہوتے ہیں۔ جلد کی خوبصورتی نہیں، تھوڑا سا اس کے بعد نا 2-3 سال کے بعد، جب پیدا ہونے کے تھوڑی بعد، جب پڑھنا لکھنا سیکھا تھا، اس وقت تھوڑا سا کچھ پڑھنا لکھنا آ گیا تھا۔ اور پھر ایک اور شوق بھی تھا آپ کا، بچپنے میں جلد کی خوبصورتی کے سبب کتابیں جمع کرتا تھا، یعنی کہ جو کتابیں جو تھی نا جن کی جلد خوبصورت ہوتی تھی، اوپر جو کور چڑھا ہوتا تھا، وہ جو آپ کو اچھی لگتی تھی نا، جو بھی آپ کو اس کی جلد، تو اس کو آپ جمع کر لیا کرتے تھے۔ سن تمیز کے وقت میں نے کتابوں کا بڑا انتخاب کیا، یعنی چوز کی اور اس میں سے سلیکٹ، اور مفید کتابوں کے جمع کرنے میں بہت کوشش کی۔ اب خاقان کہتا ہے اور بتائیں نا وہ بچپن میں کیا کیا کرتے تھے؟ تو بچوں کو دلچسپی پیدا ہو رہی تھی نا، ان کو مزہ آ رہا تھا سن کے۔ آپ کو بھی آ رہا ہے نا مزہ، ہے نا سن کے حضور کی باتیں؟ تو اس سے بھی زیادہ مزہ آ رہا ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ یہ مکمل ہی نہ ہو۔ ہاں گڈ۔ تو اب دادی جان کہتی ہیں چھوٹی عمر میں ہی قرآن مجید پڑھ لیا تھا اور نماز میں دل لگا کر دعا کرتے تھے۔ ان کے والد چاہتے تھے کہ وہ حکیم بنیں، لیکن حضرت نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو دین اور علم کا ایسا شوق تھا کہ حصول علم کی خاطر کئی سفر کیے،
یہاں تک کہ کشمیر سے لے کر دہلی، لکھنؤ اور حجاز تک گئے۔ حجاز سے مراد ہے کہ مکہ اور مدینہ تک چلے گئے، جہاں انہوں نے نہ صرف قرآن، حدیث اور فقہ پڑھی بلکہ طب یعنی کہ حکمت بھی سیکھی، جس کو آج کل ہم ڈاکٹری کہتے ہیں نا، میڈیکل، ہے نا ایسے، تو اسی لیے انہیں حکیم بھی کہا جاتا ہے۔ حکیم؟ ہاں جی۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کی بہت ساری دعائیں قبول فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حصول علم کے سلسلے میں رامپور کے سفر کے دوران آپ نے 3 دن تک کھانا نہیں کھایا تھا، مگر کسی سے کھانا مانگا نہیں بلکہ تنہائی میں بیٹھے دعا کرتے رہے۔ فرمایا کہ جب میں اکیلا تھا تو مجھے باہر سے کسی کی آواز آئی، نور الدین یہ کھانا آ کر جلد پکڑ لو۔ میں گیا تو ایک بڑی سی ٹرے میں بڑا مزیدار کھانا تھا، میں نے پکڑ لیا، اور میں نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے، کیونکہ مجھے علم تھا کہ خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ میں نے خوب کھایا اور پھر برتن دیوار کے ساتھ کھونٹی پر ٹکا دیا۔ جب میں 8-10 دن کے بعد واپس آیا تو برتن وہیں آویزاں تھا۔ آویزاں کیا ہے؟ آویزاں کا مطلب ہے لٹکا ہوا تھا، جس سے مجھے یقین ہو گیا کہ کھانا گاؤں کے کسی آدمی نے نہیں بھجوایا تھا، خدا تعالیٰ نے ہی بھجوایا تھا۔ اب احمد کہتا ہے واہ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کا سامان کیا۔ تو دادی جان جواب دیتی ہیں جی بیٹا بالکل، اور آپ کی پاکیزہ سیرت ایسے کئی واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ 3 ساتھیوں کے ساتھ ہم راستہ بھول گئے اور کہیں دور نکل گئے، کوئی بستی نظر نہیں آتی تھی۔ میرے ساتھیوں کو بھوک اور پیاس نے سخت ستایا، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ نور الدین جو کہتا ہے کہ میرا خدا مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کھلاتا اور پلاتا ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ میں دعا کرنے لگا، چنانچہ جب ہم آگے گئے تو پیچھے سے زور کی آواز آئی، ٹھہرو ٹھہرو۔ جب دیکھا تو 2 شتر سوار تیزی کے ساتھ پاس آئے اور کہا کہ ہم شکاری ہیں، ہرن کا شکار کیا تھا اور خوب پکایا، گھر سے پراٹھے لائے تھے، ہم سیر ہو چکے ہیں اور کھانا بھی بہت ہے، آپ کھا لیں۔ چنانچہ ہم سب نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ ساتھیوں کو یقین ہو گیا کہ نور الدین سچ کہتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے قبل اپنے بیٹے عبدالحی کو ان الفاظ میں نصیحت فرمائی، تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنا، پڑھانا اور عمل کرنا۔ میں نے بہت کچھ دیکھا پر قرآن جیسی چیز نہیں دیکھی، بے شک یہ خدا تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اور وفات سے چند روز قبل جماعت کے نام جو وصیت تحریر فرمائی، اس وصیت کے آخری الفاظ یہ تحریر فرمائے، قرآن و حدیث کا درس جاری رہے۔ محمود آگے سے کہتا ہے اسی لیے ہمیں قرآن پڑھنے پر زور دیتی ہیں؟ تو خاقان کہتا ہے نانی جان میں بھی کوشش کروں گا کہ ان چھٹیوں میں قرآن کریم ختم کر لوں۔ دادی جان پیار سے دونوں کو گلے لگاتے ہوئے کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو ایسے ہی نیکیوں کی روشنی عطا فرمائے، اور وہ کہتے ہیں کہ آمین۔ کیسی لگی فہد کہانی آپ کو؟ بہت اچھی۔ جی بہت مزے کی ہے نا، کتنے دلچسپ واقعات بھی تھے اس کے اندر۔ جی تو پیارے بچوں یہ تھی آج کی کہانی، امید ہے آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ تو انشاءاللہ ہاں جی انشاءاللہ اب ہم ملیں گے اگلی کہانی کے ساتھ اگلے شمارے میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ بھائی مجھے تو آج کی کہانی بہت مزے کی لگی۔ جی بالکل، مجھے بھی۔ اب ہم چلتے ہیں خلیق احمد شرجیل بھائی کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ وہ آج کس سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے تو چلیں پھر ان کے پاس۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں ایک نئے سوال کے ساتھ پھر حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا سوال ہے کہ کچھ بچے جوتے الٹے کیوں پہنتے ہیں؟ انسان کی روزمرہ زندگی میں جوتے کی اہمیت مسلم ہے۔ دن اور رات میں کتنے ہی ایسے مواقع آتے ہیں کہ کبھی جوتا پہنا جاتا ہے تو کبھی اتارا جاتا ہے۔ اس کا اندازہ لگانا کافی مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جوتا پہنے تو پہلے دایاں جوتا پہنے۔ اسی طرح ایک اور موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک جوتا پہن کر مت چلے، دونوں پہنے یا پھر دونوں ہی اتار دے۔ بچوں کیا آپ بھی جوتا الٹا پہنتے ہیں یا پہنتے رہے ہیں؟ تو جانیے کہ بچے جوتے الٹے کیوں پہنتے ہیں۔ بچپن کی شرارتیں، بچوں کی معصومیت،
سب لوگوں کو پسند آتی ہیں اور سب ہی بچوں کو ان کے بڑے ہونے کے بعد ان کی چھوٹی موٹی حرکتوں کی بنا پر یاد کرتے ہیں۔ ایسے ہی بچوں میں ایک عادت ہوتی ہے کہ بچے سیدھے پاؤں کی چپل الٹے اور بائیں پاؤں کی چپل کو سیدھے پاؤں میں پہن کر گھومتے ہیں، جس سے بعض اوقات وہ گر بھی جاتے ہیں اور ان کو چوٹ لگ جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ نے سوچا ہے کہ بچے الٹے پاؤں میں چپل کیوں پہنتے ہیں؟ اور ایک دو نہیں، اکثر بچے ہی الٹی چپل یا جوتے پہن کر گھومتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کا دماغ ایک عام انسان کے مقابلے میں چھوٹا اور نیورون آہستگی سے کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آنکھوں کے ریٹینا پر سیدھی شبیہ بھی الٹی بنتی ہے۔ اور صرف پاؤں کی ہی نہیں، دیگر چیزوں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے۔ لیکن چونکہ پاؤں کا فاصلہ دماغ کے سینسر سسٹم سے دور ہوتا ہے اور بچے نشو نما پا رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے بچے پاؤں میں الٹے جوتے پہنتے ہیں۔ تو بچوں، آپ کو آج کا سوال اور اس کا جواب کیسا لگا؟ انشاءاللہ اگلے سوال اور اس کے جواب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ آپ کا بھائی خلیق احمد شرجیل۔ جزاکم اللہ بھائی جان، اتنا مزے کا جواب تھا۔ اب ہم چلتے ہیں صفحہ 4 پر ذہنی آزمائش کے لیے۔ تو چلتے ہیں دانیہ آپی اور ان کی امی جان کے پاس۔ ٹھیک ہے، تو چلیں پھر ان کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی بچوں کے الفاظ سے ذہنی آزمائش حل کروا دیں گی؟ جی ضرور۔ اس میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے ہے اردو سوال۔ تو گڈو آج کیا گیم لایا ہے؟ جی چلیں پڑھتے ہیں۔ بچوں، میں گڈو پھر حاضر ہوں ایک اور دلچسپ کھیل کے ساتھ۔ آئیں نام، چیز اور جگہ کھیلتے ہیں۔ آج پے سے بتائیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو یہ گیم پتہ ہے نا، نام چیز جگہ والی جو ہوتی ہے؟ ہاں جی۔ چلیں تو آج آپ نے پے سے پوچھنا ہے۔ ایک انسان کا نام۔ پارس۔ ہاں جی ٹھیک ہے۔ تو ہم نا آپ نے مجھے سارے سوالوں کے جواب نہیں بتانے ہیں، اگر آپ کو آتے بھی ہیں تو۔ ہاں جی، بچوں کو کرنے دیتے ہیں۔ جی، ہم نے بچوں کو بھی موقع دینا ہے، جو سننے والے پیارے بچے ہیں وہ بھی ہمیں ان کے نام جو ہیں وہ بتا سکتے ہیں، ہمارے ساتھ گیم میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز کا نام۔ یہ میں بچوں کو کرنے دیتی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ پھر ہے ایک جگہ کا نام۔ پاکستان۔ پے سے پاکستان، بالکل صحیح۔ ایک پھل کا نام۔ یہ نہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک سبزی کا نام۔ اور پھر ہے کہ کوئی بھی ایک لفظ بتائیں۔ تو پیارے سننے والے بچے جو ہیں وہ ہمیں ان کے جوابات بھجوائیں سن کے۔ اچھا، اس کے بعد کیا آتا ہے صدف؟ اس کے بعد ہے محاورہ بوجھو۔ محاورہ بوجھیں۔ اچھا، تو پھر اس میں یہ ہے کہ یہ ایک محاورہ ہے، یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی شخص کسی قیمتی چیز یا اس کے فائدے کی اہمیت کو سمجھ نہیں پاتا، ٹھیک ہے؟ جیسے کوئی آپ کے پاس کوئی بہت قیمتی چیز ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں، ٹھیک ہے، بینیفٹس ہیں، لیکن آپ اس کو سمجھتے نہیں ہو، تو پھر یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ذرا سوچ کر بتائیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ تصویر دیکھ رہی ہیں نا کہ ایک بندر آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے اور مجھے لگتا ہے وہ کچھ سوچ رہا ہے۔ ہاں، وہ کچھ سوچ رہا ہے، اور یہ دیکھ رہی ہیں ادرک دکھا رہے ہیں تصویر میں، یہ ادرک پڑا ہوا ہے۔ لگتا ہے اسے ادرک پسند نہیں آیا۔ ہاں ٹھیک ہے، چلیں پھر یہ ایک آپ نے جو ہے نا پیارے سننے والے بچے جو ہے نا ان کے لیے اب انہوں نے پوچھنا ہے اور انہوں نے ہمیں بتانا ہے کہ یہ کون سا محاورہ بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے بچوں کے فضل کا سوال نامہ۔ جی بالکل۔ تو اس دفعہ ہے کہ جلسہ سالانہ UK 2025 کے بارے میں کوئی 5 باتیں بتائیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے کچھ بتانا ہے؟ یہ میں 2 سنا دیتی ہوں۔ میں نے ان کے خطاب سننے 3 دن، اسپیشلی دا لیڈی سیشن، اس کے بارے میں انہوں نے حضور نے پردہ کے بارے میں بہت باتیں کی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز، جی، like the importance of پردہ اور خواتین کے حقوق کے بارے میں بھی پیارے حضور نے بتایا تھا، ٹھیک ہے؟ تو باقی ہم جو 5 یہ ایک بات آپ نے بتائی ہے، تو باقی جو باتیں ہیں نا 4 وہ ہم جو ہے بتائیں گے، پوچھیں گے کہ ہمارے جو پیارے سننے والے بچے ہیں وہ ہمیں بتائیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے الفاظ بنائیں۔ جی، اس کے بعد ہے الفاظ بنائیں۔ تو یہ آپ دیکھ رہی ہیں، اس میں انہوں نے ہمیں نا حروف دیے ہوئے ہیں، جیم ہے، لام، کاف ہے، واو، بھڑی ہے اور سین۔ تو اس کا لکھا ہوا ہے کہ 7 حرفی لفظ بنائیں۔ ایک وہ 7 حرفی لفظ بنانا ہے
اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے الفاظ بن سکتے ہیں نا. ہاں جی. تو آپ نے کچھ بوجھنا ہے کچھ کیا؟ مجھے کل نظر آ رہا ہے. کل، ہاں جی. اور جھول. جھول کیسے بنا رہی ہو؟ جیسے جیم ہے. واو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو جی اب پھر باقی جو ہے نا وہ ہم اپنے سننے والے پیارے بچوں کو کہتے ہیں کہ وہ ہمیں بتائیں. تو اس سیگمنٹ میں ان دیے گئے حروف سے الفاظ بنانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک حرف کو ایک بار استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سب کو ملا کر بھی ایک لفظ بنتا ہے نا، تو وہ آپ نے جو ہے نا انہوں نے بوجھنا ہے. اچھا، اس کے بعد ہم گزشتہ شمارے کے درست جوابات اور درست جواب بچوانے والے بچوں کے نام دیکھتے ہیں. ہمیں دیکھنے اور سننے والے بچے کے سوالات اور جوابات اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے. اور پھر ہے کہ جو بچے پچھلی بار جوابات نہیں بھجوا سکے وہ اس بار لازمی کوشش کریں کہ بھجوائیں. جو بچے بچوں کے الفضل میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ہمیں لطائف بھجوا سکتے ہیں. جو بچے خود نہ بھیج سکتے ہوں تو اپنے امی ابا سے کہیں کہ وہ ہمیں بھجوائیں. آپ لکھ نہ بھی سکیں تو آڈیو کی صورت میں واٹس ایپ یا ٹیلی گرام کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ اپنی تحریریں بھی ہمیں بھجوائیں. گلدستہ معلومات کے لیے اپنی تحریریں بھجوا سکتے ہیں. جنہیں پہیلیاں اور سوالات پسند ہیں تو وہ بھی کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں اور کوئی پہیلی ڈال سکتے ہیں. ہم بچوں کے لیے واٹس ایپ اور ٹیلی گرام کے فون نمبر اور ای میل بتا دیتے ہیں جس پر جوابات اور اپنی تحریرات بھجوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو صدف آپ یہ ای میل اور ٹیلی گرام جو ہے وہ بتا دیں. The email is info@alfazl.com and the telegram number is 447566234466. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ باسل امی جان. تو یہ تو تھا بچوں کے الفضل سے ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امی جان، مجھے بچوں کے الفاظ سے لطائف تو پڑھ کر سنا دیں. جی چلیں آئیں ہم لطائف پڑھتے ہیں. بچوں کے الفضل کا کیا چیلنج ہے لطائف پر؟ ہنسنا منع ہے. چلیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ کو ہنسی آتی ہے کہ نہیں. آئیں پڑھتے ہیں. تو پہلا لطیفہ ہے جیبیں. جیبیں کہتے ہیں جیسے پاکٹس جو ہوتی ہیں نا. اوکے، گڈو میاں اپنی خالہ کے ہاں دعوت میں گئے. کھانا کھا چکے تو خالہ نے کہا گڈو بیٹا شرماؤ مت اور کھاؤ. گڈو میاں بولے بس خالہ جان منہ تک پیٹ بھر گیا ہے، اب جگہ نہیں ہے. خالہ بولی اچھا تو یہ تھوڑے سے انگور جیب میں رکھ لو، رستے میں کھا لینا. گڈو میاں بولے شکریہ خالہ جان، جیبی بھی منہ تک بھر گئی. لگتا ہے گڈو بہت ہی شرارتی تھا، ہے نا. تو اس کا اب یہ دوسرا لطیفہ ہے میرا دوست. بھائی آج ٹیچر نے میرا ہوم ورک پڑھ کر سزا دی اور انہیں معلوم ہو گیا کہ میرا ہوم ورک آپ نے کیا تھا. بہن انہیں کیسے معلوم ہو گیا؟ بھائی کہتا آپ نے دوست پر مضمون میں اپنی سہیلی کے بارے میں لکھ دیا تھا نا. اچھا، پھر آگے ہے ربر. ٹیچر کوئی لمبا لفظ بتاؤ. ٹھیک ہے، کوئی جیسے لانگ ورڈ ہوتا ہے نا. تو طالب علم اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے ربر. ٹیچر اس کے تو 3 حروف ہیں، ربر، رے، بے اور رے. تو طالب علم کہتا ہے ربر کو آپ جتنا چاہیں لمبا کر سکتے ہیں. ربر کو لمبا تو کر سکتے ہیں لیکن لفظ کو تو لمبا نہیں کر سکتے. ربر کو تو ہم کھینچتے ہیں یوں کر کے وہ لمبی ہو جاتی ہے نا. اچھا، پھر آگے ہے چھلکا. ڈاکٹر آپ کو وٹامن کی کمی کی شکایت ہے. آپ ایسے پھل استعمال کریں جنہیں چھلکے سمیت کھایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ویسے آپ کو کون سا پھل پسند ہے؟ مجھے مینگو. تو وہ مریض کہتا ہے آگے سے آگے ہم لطیفے کی بات کر رہے ہیں. مریض کہتے ہیں ناریل. اب ناریل کا چھلکا جو ہے وہ سخت ہوتا ہے، وہ اندر سے تو اس کا اندر سے وہ نرم ہوتا ہے، اس کا چھلکا تو سخت ہوتا ہے نا. اچھا، پھر آگے ہے دماغی نوٹس. ٹیچر ہوم ورک پہ تم نے بس عنوان لکھا ہے، باقی حصہ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، تو فہد آگے سے کہتا ہے سر باقی دماغ میں ہے، زبانی سن لے. اچھا ٹھیک ہے، تو آگے ہے اگلے لطیفے کی ہے مٹھائی کی دکان. امی بیٹے کاشف میں تمہیں ایک کام کے لیے بازار بھیجنا چاہتی ہوں. کاشف بہت تھکا ہوا نہیں جا سکتا. تو امی کہتی ہیں تمہیں مٹھائی کی دکان تک جانا ہوگا. کاشف خوش ہو کر وہ تو زیادہ دور نہیں ہے.
باقی کہتی تھی مٹھائی کی دکان کا سنتا ہے نا، امی پیسے پکڑاتے ہوئے مٹھائی کی دکان کے پاس ہی جھاڑو والا بیٹھا ہے اور اسے ایک جھاڑو لے آنا. اچھا پھر آگے ہے خفیہ رکھیں. خفیہ رکھنے کا مطلب ہوتا ہے جیسے سیکرٹ رکھنا نا، ٹھیک ہے. بینک مینیجر، آپ کو اپنا پاسورڈ یاد ہے نا؟ بیوقوف جو مطلب کہہ رہے ہیں کہ جو ایک سلی پرسن تھا نا، وہ کہتا ہے جی کانفیڈینشیل. مینیجر، اتنا آسان پاسورڈ؟ بیوقوف کہتا ہے وہاں لکھا تھا کہ پاسورڈ کانفیڈینشیل رکھنا ہے، رکھے. مطلب ویسے لکھا ہوا تھا. اچھا تو یہ تو تھے آج کے لطائف. آپ کو کون سا لطیفہ پسند آیا؟ مجھے نا وہ پھل والا مزہ آیا تھا. پھل والا؟ ناریل والا. ٹھیک ہے. اچھا تو سارے ہی ہنسنے والے تھے. امید ہے سب بچوں کو لطائف پر خوب ہنسی آئی ہوگی. تو یہ تو تھے آج کے لطائف. جزاک اللہ. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں خوب ہنسایا. جی مجھے بھی بہت ہنسی آئی. اور ذہنی آزمائش میں کچھ سوال تو مجھے آسان لگے اور کچھ مشکل. چلیں اگلے شمارے میں دیکھیں گے کہ بچوں کے الفضل کے قارئین بچے کیا جوابات دیتے ہیں. جی ہمیں ان جوابات کا انتظار رہے گا. تو یہ تھا اس بار کا بچوں کا الفضل، جس کا موضوع تھا وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے. امید ہے ہمارے بچوں کو آج کا شمارہ پسند آیا ہوگا. اگلی بار پھر حاضر ہوں گے ایک نئے عنوان اور ایک نئے شمارے کے ساتھ. ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں. الفضل کی ٹیم کو بھی دعا میں یاد رکھیں. بچوں کے الفضل کو بھی دعا میں یاد رکھیں. تو اب ہم سب بچوں کو کہتے ہیں اللہ حافظ. جی اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبت کے نغمات گائیں گے ہم، اخوت کی تانے اڑائیں گے ہم. کدورت کی ہوں تلخیاں جس سے دور، کدورت کی ہوں تلخیاں جس سے دور، وہ میٹھے ترانے سنائیں گے ہم، وہ میٹھے ترانے سنائیں گے ہم. محبت کے نغمات گائیں گے ہم، اخوت کی تانے اڑائیں گے ہم. دلائل سے کثرت کو دیں گے شکست، دلائل سے کثرت کو دیں گے شکست، کہ وحدت کا پرچم اڑائیں گے ہم، کہ وحدت کا پرچم اڑائیں گے ہم. محبت کے نغمات گائیں گے ہم، اخوت کی تانے اڑائیں گے ہم. جہاں تک نہ پہنچی ہو آواز حق، جہاں تک نہ پہنچی ہو آواز حق، وہاں جا کے قرآن سنائیں گے ہم، وہاں جا کے قرآن سنائیں گے ہم. محبت کے نغمات گائیں گے ہم، اخوت کی تانے اڑائیں گے ہم. محبت کے نغمات گائیں گے ہم، اخوت کی تانے اڑائیں گے ہم.